عشق و ادب رسول کا وہ تصور اور وہ تصور دین جو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے دیا، جو حضرت اویس کرنی نے دیا، جو جنید بغدادی نے دیا، جو حضرت امام حسن بصری نے دیا، جو تاجدار ولایت شہنشاہ اولیاء سیدنا غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا، جو خواجہ اجمیر نے دیا، جو حضور داتا گنج بخش نے دیا، جو بابا فرید الدین گنج شکر نے دیا، جو شیخ سہر ورد نے دیا، جو شاہ نقش بند نے دیا، جو مجدد الفسانی نے دیا، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دیا، جو امام کستلانی نے دیا، جو امام شارانی نے دیا، جو امام نبھانی نے دیا، جو امام اسکلانی نے دیا، جو امام سبکی نے دیا، جو امام سیوطی نے دیا، جو امام رازی نے دیا، اور یہ ساری تاریخ جس تصور دین سے معمور تھی، اور پھر آ کر ہندوستان میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیا اور جو اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے دیا، وہ تصور دین وہ تصور دین وہ تصور دین اس کو دین کی اصل سے نکال دیا گیا۔ آج عرب دنیا سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بر صغیر سے جو علمی، فکری اور نظریاتی کتابیں دین پر لکھی گئی، اہل کراچی، اہل سندھ یہ بات توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ فتوے لگانا آسان بات ہے، جس کو چاہا کافر بنا دیا آسان کام ہے، جس کو چاہا ٹھیکیداروں کی طرح سنیت سے نکال دیا آسان بات ہے، اپنے گڑے کی مچھلیوں کی طرح ایک دائرے کے اندر بیٹھ کر جو جی میں آ کہتے پھرے اور بات ہے، مگر کھلے میدان میں نکل کر آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر کے نہیں، کھول کر اطراف و اکناف عالم کو دیکھ کر ایک بہت بڑی فکری الغار اور نظریاتی گمراہی کا طوفان اور دین کا تسلیم کے نام پر تصوراتی ضلالت کے طوفان کا مقابلہ میدان میں کرنا دلائل سے، براہین سے، یہ اور بات ہے۔ اور یہ اس رب کائنات کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے مجھے اس کا شعور ہے، اور یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اور دنیا اس بات کی معترف ہے کہ آج دین کے حوالے سے، عشق و ادب رسول کے حوالے سے، تصور مقام رسالت کے حوالے سے، علمی محاذ پر، فکری محاذ پر، نظریاتی محاذ پر، قرآنی محاذ پر، دلائل کے محاذ پر، مشرق سے لے کر مغرب تک اور عرب سے لے کر عجم تک، اگر اس گمراہی کا عالمی سطح پر مدلل ڈٹ کر کوئی مقابلہ کر رہا ہے اور دفاع ہو رہا ہے اور اس وراثت کو بچایا جا رہا ہے، تو وہ تحریک منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے۔ حاضرین محترم، تو میں یہ بات بتا رہا تھا، جب یہ سارا ماحول پیدا کر دیا گیا، اس سے ذہن بدل گئے، سوچیں بدل گئیں، دین کے تصورات بدل دیے گئے، افکار بدل دیے گئے، ایک دو نہیں ہزارہا کتابیں لکھی گئیں، ہزارہا کتابیں، تفسیریں لکھی گئیں، حدیث کی شروع لکھی گئیں، حواشی لکھے گئے، سیرت پر کتابیں لکھی گئیں، اسلامی فکر پر کتابیں لکھی گئیں، ہزارہا کتابوں کے ڈھیر لگا دیے گئے عرب و عجم میں۔ اب نوجوان نسل دین کے کسی تصور کے لیے جس کتاب کو اٹھاتی ہے اس میں اسے سب کچھ ملتا ہے، مگر عشق مصطفیٰ کی نفی ہے، ادب مصطفیٰ کی نفی ہے، تقرین مصطفیٰ کی نفی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی نفی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا الا ماشاء اللہ، جو علمی فکری کاوشیں مختلف مراکز سے، متابع سے، دارالعلوموں سے، بڑی دانشگاہوں سے جو ہو رہی ہیں پچھلی ایک دو صدیوں سے، وہ یلغار امت مسلمہ کے خرمن ایمان کو جلا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی تھی۔ اس دوران بعض لوگ حد سے بڑھے اور گستاخی کو جا پہنچے، حد سے بڑھے اور گستاخی کو جا پہنچے، گستاخی کو جا پہنچے۔
حد سے بڑھے اور گستاخی کو جا پہنچے. جہاں گستاخی کی وہاں گرفت ہوئی. جہاں کسی نے گستاخی کی وہاں اہل حق نے گرفت کی. اور اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں تجدید دین کرتے ہوئے گستاخی کی اس اذیت ناک اور انتہائی خطرناک مہم پر گرفت کی. مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں، جو حد سے بڑا، جس نے گستاخی کی اس پر گرفت ہوئی، اس پر فتویٰ لگا، مگر وہ جو لوگ گستاخی کی اس حد تک نہ پہنچے اور پیچھے ہزارہ ذہن بنیادی طور پہ تصور کو بدل رہے تھے، جس تصور سے گستاخی جنم لے رہی تھی، اس گستاخی کی گرفت تو ہوئی مگر تصور پر گرفت نہ ہو سکی. یہ میدان خالی تھا. بات میں آپ کو اٹل دلائل سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ پہ چھوڑتا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہو، پورا میدان، پوری کتابوں کی دنیا پڑی ہے، آپ کے لیے کھلا ماحول ہے. آپ خود اندازہ کر لیں جو کہیں آیا اس میں مبالغہ یا غلطی ہے یا 100% درست بات، فیصلہ آپ کر لیجیے. گستاخیوں پر گرفت ہوئی مگر وہ ذہن